اگلا سوال یہ ہے کہ کھڑی فصل یعنی کچی فصل پکنے سے پہلے یا باغ کا پھل پکنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ عموماً ہمارے ہاں کچی فصل کو پکی فصل کی قیمت پر ایڈوانس بیچا جاتا ہے، اسی طرح باغ کے کچے پھل کو پکے پھل کی قیمت میں ایڈوانس میں بیچا جاتا ہے۔ ایسا کرنا منع ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصل کے پکنے سے یا باغ کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کچی فصل تیار ہونے سے پہلے یا کچا پھل پکنے سے پہلے ممکن ہے کہ کسی طوفان، بارش، آندھی یا اولوں کی نظر ہو جائے، اس سے خریدنے والے کو خاصا نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے اور بچانے کے لیے حدیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا۔ اور کچی فصل کو پکنے سے پہلے اور کچے پھل کو پکنے سے پہلے بیچنے کی کچھ جائز صورتیں ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ جن شرائط پر شریعت مطہرہ نے کچی فصل یا کچے پھل کو بیچنے کی اجازت فراہم کی ہے، ان شرائط پر ہم نہ تو بیچنا گوارا کر رہے ہیں اور نہ ہی خریدنا گوارا کرتے ہیں، اور جس مروجہ طریقے سے پھل اور فصلیں بیچی جا رہی ہیں یا خریدی جا رہی ہیں وہ شرعاً ممنوع ہیں۔ عمومی طور پر ابھی پھول لگا ہوتا ہے، پھل نہیں لگا ہوتا، باغ کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فصل کی ابھی بالی یعنی ابھی سٹا تک نہیں لگا ہوتا، اس فصل کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور جو جائز صورتیں ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کچی فصل یا کچا پھل اس کا ایڈوانس میں سودا نہ کیا جائے بلکہ سودے کا وعدہ کیا جائے، یعنی فصل یا باغ کا مالک خریدنے والے کو یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ اتنی قیمت پر پھل یا فصل بیچنے کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی جب یہ فصل تیار ہوگی یا جب یہ باغ کا پھل پکے گا تو اتنی قیمت پر میں تجھے دے دوں گا۔ قیمت اس کی بے شک پہلے ہی طے کر لی جائے، مگر اس کی قیمت نہ وصول کی جائے اور نہ ہی اس سودے کو فائنل سمجھا جائے، بلکہ سودے کا فقط وعدہ کیا جائے، اس کے پکنے پر اتنی قیمت پر میں تجھے دے دوں گا۔ اور اس صورت میں اس فصل یا باغ کے بقیہ اخراجات 2 ماہ ٹائم باقی ہے یا 3 ماہ باقی ہیں یا 1 ماہ باقی ہے فصل یا باغ کے پکنے میں، اتنے عرصہ بقیہ عرصہ کے تمام تر اخراجات مالک ہی اٹھائے گا، خریدار پر وہ اخراجات نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ فصل یا زمین کا مالک خریدنے والے کو یہ کہے کہ میں تجھے یہ زمین کرائے پر دیتا ہوں، مجھے اس کا اتنا کرایہ دے دے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے تو زمین کرائے پر لے لے، اس کا کرایہ مجھے دے دے، اتنی مدت تک اس زمین سے جو کچھ بھی اگے گا وہ تیرا ہوگا۔ اور کرایہ اتنا مقرر کر سکتا ہے مالک جو پکی فصل کی قیمت کے برابر ہو یا پکے پھل کی قیمت کے برابر ہو، اتنا ایک کرایہ مقرر کر لے اور زمین اس کو دے دے۔ لیکن اس صورت میں اس فصل یا باغ کے بقیہ تمام تر اخراجات خریدار پر ہوں گے، مالک پر نہیں ہوں گے، کیونکہ مالک نے فقط کرایہ لینا ہے، باقی تمام اخراجات خریدار ادا کرے گا اور اس کی دیکھ بھال بھی خریدار کے ذمہ ہوگی، اور جتنا عرصہ مقرر کیا گیا، جتنی لمٹ اس معاہدے کی طے کی گئی ہے، اس لمٹ تک تمام تر اگنے والا غلہ یا پھل اس خریدار کے ہوں گے۔ اس محدود لمٹ کے گزر جانے کے بعد وہ زمین بما باغ کے مالک کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ اور ایک اور غلطی کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ کچی فصل کو بیچ دیا جاتا ہے اور خریدار زمین کے مالک کو، فصل کے مالک کو یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ فصل پکے گی نہیں تب تک یہ فصل تیری زمین میں رہے گی، اور جب یہ پکے گی میں اس کو کاٹ لوں گا۔ شریعت مطہرہ نے اس پابندی کی اجازت ہرگز نہیں دی، یعنی زمین کے مالک کو خریدار فصل کے پکنے کا انتظار کرنے کا پابند نہیں کر سکتا، بلکہ مالک کو اختیار ہے، چاہے تو فصل پکنے تک فصل زمین میں رہنے دے اور چاہے تو فی الفور فصل کاٹنے کا حکم دے دے۔ اگر مالک نے یہ کہہ دیا کہ تیرا میرا سودا ہو چکا ہے، اب فی الفور اس فصل کو کاٹ لے، تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ خریدار اس فصل کو فی الفور کاٹنے کا پابند ہوگا۔ اس فصل کو زمین میں رکھنے پر
مالک کو مجبور نہیں کر سکتا۔